अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ और हमारे साथ नईम बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। कल हमने एक साइड सुनी है, आज दूसरी साइड सुनते हैं। Feel free. Bismillah, Bismillah beta. You do a wonderful program and you're probably one of the best anchors in the system today. That's very kind of you sir, बहुत शुक्रिया आपका। So let's Go ahead. आपने एक स्टेटमेंट दिया था, वकील नहीं हारता मौक्किल हारता है। ठीक है। क्या आप इसको एक केस, एक मौक्किल का केस समझ के ले रहे हैं? डू यू थिंक इट्स मोर देन एक मौक्किल का केस? खाली अगर, क्योंकि अगर आप इजाजत दें, लोगों को याद होना चाहिए कि आपने कहा क्या था, तो ये सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाह, मुझे याद है वो। फैसला होना है, उसका वकील से कोई ताल्लुक नहीं भाई। वकील भी कभी केस आ रहा है, मुवक्किल हारते हैं। अच्छा देखो बेटा, एक दो बातें। One is the substance of the statement and one is the humor in it. मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब अगर आपने बाईपास कराना हो और आप 3 स्टेंट भी डुबा लें, कहना जी बाबा फौत हो गया, you don't hang the doctor. So this was in a lighter vein and it was in the vein of Ijaz Hussain Batalvi साहब, इनको एक वकील ने, एक मुवक्किल ने बहुत सारे पैसे दिए तो वो स्टे नहीं मिलिया, तो उन्हें कहा बटालवी साहब साडा काम नहीं होया। कहता काम क्यों नहीं होया? मेरा होया, मेरे मुंशी दा होया, दूजे वकील दा होया, ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਭੈੜਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਮਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਆ? This is one problem. But this I said in a lighter note. मैंने look back कि ये केस मैंने क्यों किया और मुझे 2 महीने लगे लिखने पे. Perhaps I should have been more cautious in that statement. And this is Dulan told me even today कि कल आपने प्रोग्राम में कहा था वो मियाँ साहब इज इन हॉट वाटर। ये मजाक न करें। I should have. ये केस वो नहीं है, ये केस तकदीर। It's not a case. No, it's not. ये केस ना इमरान खान का है ना मेरा है। मेरी नज़र में अब जब मैं इस केस के गुजरा हूँ और दूसरी तरफ से जो मैंने वकला देखे हैं, ये केस पाकिस्तान का है। ये तय करेगा कि क्या अमीर आदमी को जवाब दे इस दुनिया में कि नहीं, कि अगले जान में जाके फैसला होना है। So that statement should be related to those writ petitions जिसमें मुझे 50 लाख रुपया मिलता है, बट इस केस में तो हमने एक पैसा भी नहीं लिया बाबा, ना रिफ्यूज टू, ना खर्चा पल्ले से किया है। ये केस अवाम का केस है, वो सुप्रीम कोर्ट मेरी है, मैं उनका वकील, उनका अफसर हूँ, जो फैसला करें वो सरे खम कबूल है। ये आपकी फैसला यही था कि मैंने इस केस के पैसे इसलिए नहीं लेने हैं बिकॉज ये अवाम का, कभी आप पीटीआई की वजह से, क्योंकि आप पीटीआई में चले गए? मैं पीटीआई का मेंबर हूं और मैं मेंबर बना हूं 68 साल की उम्र में, बहुत सोच के। मैं कंफर्ट जोन में हूं, मैं वकील हूं भाई, मुझे 46-47 साल हो गए हैं, जितने मुझे पैसे चाहिए उससे ज्यादा आ जाते। मैंने सारे ही देखा किसके साथ जाए। मैं मौलाना डीजल को जान करूँ, अल्ताफ हुसैन के पांव पकड़ लूँ, छोटे मियाँ साहब के पांव पकड़, किसके साथ खड़ा होना है? तो मुझे लगा जितनी मेरी रेजगारी जेब में रह गई जिंदगी की, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ कि मेरी औलाद ना कि साडा प्यो जवानी से भी है मक्सी ते बुढ़ापे से। देखिए माँ बाप मुमकिन है बड़े होके वो कहे साडा प्यो जवानी से भी अहमद सीधे बुढ़ापे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। You never know this may happen. I swear to God, मेरी बड़ी सर देखो, बहुत सारे लोगों ने पुत्र कहते हैं अब्बा जी पीपल्स पार्टी फीमेल पीएम लेंगे, अकलमंद है। ठीक है, नेवर नो। एक तो दुनियावी वादन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो नूर फातिमा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। उसने कहा एनी टाइम दैट आई एम फुलिश आई एम जेनेटिकली कोडेड टू बी। हमने जिंदगी एक, हमें कोई वहम नहीं है, जोम नहीं है कि ये 70-75 साल में हमने कोई नाक से बादाम तोड़ लेने। यहाँ तो मैं नाक में बादाम पान लवा और जगह नाक में सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से बता रहा हूँ। ठीक सर अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमरान खान साहब के एक सामने आप सुनाए, क्योंकि इस केस में सबसे बुनियादी मसला ये था कि सबूत नहीं है। जजेस ने बार बार कहा देखें जी ना आपने कुछ दिया, और फिर आपकी तरफ इशारा करके कहा आपने भी कुछ नहीं दिया। मैं इस पे आऊंगा कि आपने क्या दिया है, लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि सबूत हमारे पास हैं। वो किधर है? ये पहले सुने इमरान खान साहब, फिर बताएं वो सबूत किधर है। बताता हूँ। जो यहाँ तक पहुंचे हैं, अदालत ने कहा है कि अब तक सारे कागजात हमारी तरफ से आए हैं, हमारा ये काम नहीं था, हमने सारे सबूत दे दिए हैं।
اور کیا دیں؟ आप इससे ज्यादा हम सबूत क्या दें? میاں صاحب جب کہتے ہیں نا جی ثبوت لاؤ، میاں صاحب ثبوت تو آ چکے ہیں. جو پینما میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ الزام نہیں ہے، وہ ثبوت ہے، ان کی کرپشن کے ثبوت ہے. میاں صاحب نے کہا کہ جنہوں نے آنا ہے جوڈیشل کمیشن کے سامنے ثبوت دے دیں. ثبوت تو میاں صاحب آ گئے ہیں، ثبوت کس نے کیا دینا ہے؟ سر جی ثبوت کدھر ہے مجھے بھی بتائیں, ہم بھی سننا چاہتے. He's a handsome old man. All right. دیکھیے I hope you will go beyond that also. I need him to. I adore him. اچھا پہلے لیٹس پٹ اٹ سمپلی, ہمیں پتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ایون فیلڈ 17 وہ 92 میں خریدا گیا. کہاں پتا سر, مجھے تو نہیں پتا. نہیں ریکارڈ پہ آ چکا. کون سے ریکارڈ؟ Nobody is denying it. Sir, everybody is denying it. It's 2006. انہوں نے کیا, ایک حامد خان صاحب نے, ایک وکیل صاحب جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, انہیں کہا جی وہ کبھی سورج بھی باہر نکلیا ہے تو 8 بندے نال لے کے جانا. وہ جو ڈیڈز ہیں وہ ایوری بڈی از ایڈمیٹنگ کہ فرام ون ہینڈ انٹو نیسکال اور نیلسن 17 چلا گیا 92 میں, 16 and 16A چلا گیا 95 میں, اور 17A چلا گیا 96 میں. There's no dispute about this. Zero dispute about this. It moved from one hand. اچھا بس یہ کدھر گیا وہ کہتے ہیں قطری کے پاس گیا, ہمارے پاس 2006 میں قطری سے آیا. کہا صاحب آپ انگلستان سے واقف ہیں ان کے قانون سے, یہ وہاں اتنا بڑا, اور وہ فلیٹ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں فلیٹ ہے, وہ محل ہے. اگر اپوزٹ ہائیڈ پارک, بلکہ میں 2005 میں شہباز شریف صاحب مجھے ملنے آئے تھے ایک جگہ, میں گیا تھا محترمہ بے نظیر انٹرویو, ان کو پتا ہے وہ ان سے بات بولے اچھا ہوتا اسٹوری. یہ اٹ از ناٹ کولون دیٹ یو بائی آف دا شیلف ان ہیرڈز اور مارکس اینڈ اسپینسرز اور سیلفریجز. دی جو پراپرٹی ایکسچینج ہوتی ہے اس کا ایک سسٹم رائج ہے, آپ خود نہیں خرید سکتے. آپ نے پیسے, آپ کے ایک سولسٹر انگیج کرتے ہیں, وہ سیلر کے سولسٹر سے بات کرتا ہے, وہ کانٹریکٹس ارینج کرتے ہیں آپس میں. آپ اپنے پیسے سولسٹر کو بھیجتے ہیں اپنے, وہ اس سولسٹر کو بھیجتا ہے, وہ پیسے سیلر کو دیتا ہے. آل از بینکنگ ٹرانزیکشن. جو میاں صاحب رسپانڈ میرے پرائم منسٹر کا موقف یہ ہے کہ یہ وہ قطری ہے, چھتری ہے. وزیر اعظم کا موقف ہے, میرا تو میرا نہیں. اچھا بٹ دی قطری ڈز ناٹ گیو اینی ایویڈنس آف ہز ایکوزیشن آف دوز پراپرٹیز. ہی ٹرنز اراؤنڈ اینڈ پروڈیوسز اے اسٹرینج چٹ. کہتا جی میری سیٹلمنٹ ہو گئی, مجھے کچھ نہیں پتا. میرے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کے بڑے تعلق تھے, ان میرے بڑے بھائی کے بڑے تعلق تھے, اور یہ پیسہ انہوں نے قطری اسٹیٹ میں ڈالا, قطر میں. اس میں منافع ہوا اور وہ چٹ پیش کرتا ہے. اٹس لائک اے بینکنگ ریکارڈ. پھر وہ اس میں کہتا ہے 2000 میں میں نے حسن نواز کو دی, فلانے کو دی, اسٹیل میں لگائی, توفیق کے پیسے میں نے او یار کس طرح دیتے, کوڑیاں دے بہ کے دیتے, خدا دے واسطے. دس اے لنڈن ججمنٹ which nobody is denying. وہ لنڈن ججمنٹ مارچ 99 میں آئی ہے, when میاں صاحب was the prime minister of Pakistan. توفیق ٹرسٹ. اس کے بعد نومبر میں دوسری آئی ہے کہ جی ہم چارج پلیس کرتے ہیں. او بھائی تو کیویں کیتے, تو تے خود ایک ایسا بندہ نہیں جس تے اعتبار کیتا جاوے. آپ کے خلاف کیس کیا تھا آپ کی اپنی حکومت نے, آپ نے کیس ڈزنٹ میٹر. So all the transactions he talks about are non-banking transactions. No evidence is on the table. Let's be fair. ہوا یہ کہ وکیل میاں صاحب کے وکیل نے کہا اگلا وکیل جواب دے گا, مریم بی بی کے وکیل نے کہا اگلا جواب دے گا, اگلے نے کہا میرے کو تو جواب کوئی نہیں ہے, جواب ہونا تو ایسے تھوڑی کھوتے ہوتے. یہ ان کے الفاظ تھے. Actually these are the words he used. دیکھیے Salman is a brilliant lawyer. He had a poor case on facts. دیکھیے But so did you, sir, na? نہیں. Facts? We have a perfect case on facts. Where are the facts? No, let me go back. Let me go back to Mian Saab's 2 speeches. Let's go back. We are only concerned with the Prime Minister. For a moment we are concerned with his children because Section 95 says a holder of public office is accountable for assets in his name, his spouse or children. ٹھیک ہو گیا کہ نہیں گل ہے, نہیں گل, we are clear about this. میاں صاحب پہلی تقریر کرتے ہیں 5 اپریل کو, اور بڑی کہتے ہیں, اس میں 2-3 باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ کرتے ہیں, میرا بیٹا حسن نواز 1994 سے
لندن میں الحمدللہ اسی کوئی برا نہیں مناتے. دوسرا میرا بیٹا حسین نواز 2000 سے سعودی عربیہ میں, ہم نے یہ بھی نہیں برا منایا. ہم نے جب سعودی عربیہ میں اسٹیل ملز بیچی, یہ ہے وہ سرمایہ جس سے انہوں نے سانو پتہ لگا جب چیک اپ کیتا کہ وہ فلیگ شپ پہ 2000 تو شروع ہوئی ہے. ویئر آر دوز ذرائع فرام, ویئر آر دوز ذرائع, 1 2 3. پھر میاں صاحب فرماتے ہیں اپنی دوسری تقریر میں, اور وہ دوسری تقریر چھوڑ 16/5 کو کہتے ہیں میں جواب دینے آیا دودھ کا قومی اسمبلی میں انہوں نے جواب, دودھ کا دودھ پانی. اچھا آل دا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سائنٹیفکلی از ناٹ پاسبل, یو کین اونلی میجر کہ پانی کتنا ہے, وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. لٹ پلس مقابلے تھے لتا ونگیاں. اچھا میری دل نے مجھے کہا تھا آج مذاق نہ کرتے, پھر انہوں نے گالی سنی مارے گی جب میں گھر جاؤں گا. لیکن ایک دن جسٹس صاحب نے وہ ہمارے اس کیس کے دوران نا ہمارے جج صاحب جھاڑے بھی ڈالتے تھے, تو میں نے آخری دن کہا کہ آج جھاڑ نہ ڈالیں. میری دلہن بیٹھی ہوئی عدالت میں, انہیں کہا میں تو نہیں ڈالوں گا, وہ جا کے ڈالے. آج مجھے آنے سے پہلے انہوں نے کہا بیٹے کاشف کے ساتھ یار مذاق نہ کرنا. اوکے میاں صاحب دوسری تقریر میں کیا کہتے ہیں, لیٹس ٹیک ہم ایٹ فیس ویلیو. کہتے ہیں دبئی کی اسٹیل ملز 33 ملین ریال میں بکی. وی نو دیٹس ناٹ کریکٹ. It is correct in one sense that the total sale price of 75% and 25% is 33 million real, lekin it leaves a balance of 30 million real which is due. وہ پیسے جو وہ کرتے تھے وہ 30 ملین ریال تھے, وہ کنے دیتے بھائی. میاں صاحب کو ٹرن اراؤنڈ سیٹ, میرے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے لیکن انہوں نے لانڈرنگ کیا تو انہوں نے کیا, میرا ادھر کوئی تعلق نہیں. This should have been a perfectly good defense. میاں صاحب یہ میرا بھی خیال ہے کہ کہتے ہیں اپارٹمنٹ, میرے والد صاحب نے میں انہوں نے مجھے ملا جا کے he did not. What he says is chose to be completely indifferent to these transactions. He then said in that second speech, یہ ہماری جو سعودی عربیہ میں ملی یہ اتنے پیسوں میں بکی, یہ اس سے ہم نے لندن کے اپارٹمنٹس خریدے. بیٹا کہتا ہے سیٹل کیا. نہیں بیٹا بھی کہتا ہے خریدے. سیٹل سر میں اگر کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں. سنا دے. نہیں وہ جو عدالت میں کاغذ ہیں, عدالت نے کاغذ سنائی ہے ذرا آپ کے لیے, آپ شاید انٹرسٹنگ لگے آپ. اچھا نہیں مجھے ایک انہوں نے آپ کی ہر چیز انٹرسٹنگ, ایک انہوں نے آسما ابھی آپ بنان پہن کے بیٹھے تو مجھے وہ بھی انٹرسٹنگ لگی تھی. اچھا سنا نہ پانا پڑے تو میں بنان پا کے پا جاؤں. سنا سر کیونکہ 2 چیزیں ہم نے کل سنائی تھی. ایک میاں نواز شریف صاحب یہ انہوں نے خریدنے کی بات کی. پھر حسین نواز کے 2 انٹرویوز ہیں. پہلا یہ سن لیں, آسما شرازی صاحبہ کے ساتھ انہوں نے دیا کہ یہ جو بیررز بانڈز ہیں اس کے بھی خریدنے کی بات کریں. ہم نے یہ 2006 میں لیے, تو سنیے گا. 2005 میں بلکہ میں نے ایک فیکٹری جو ہے اس کو بیچا تھا سعودی عربیہ میں, اور جو اس سے آمدنی ہوئی 2006 میں جو ہے نا, اس آمدنی کے ایک حصے سے جو ہے نا ان پراپرٹیز کو خریدا گیا. یعنی ان کمپنیز کے شیئرز جو کہ اس پراپرٹیز کو ہولڈ کر رہی تھیں ان کو خریدا گیا. میں نے کہا لیکن یہ بھی کہا کہ مارگیج کرا. ایک اور چیز انہوں نے کہی جب حامد میر صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا, کیونکہ یہ ساری جتنے تضاد ہیں یہ ہم نے نہیں کریٹ. دیکھیں ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کھتری چھتری نہیں بن سکتا, یہ کل انہوں نے فرمایا. اب یہ مارگیج سنیے. جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی, تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ. الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی, اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دا وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں, اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی, جس وقت میں نے خریدی. ٹھیک ہے. قدری کہتا ہے سیٹل کی. قدری کہنا ہے کہ وہ جو 12 ملین درہم تھے جو ٹوٹو میں ہمیں ملے, کیونکہ 6 قسطیں ملے. اینڈ پیپل ہیو ٹو ریمبر کہ وہ 14/4/1980 کی جو اگریمنٹ ہے ٹرائیپارٹائٹ, وہ شہباز شریف صاحب نے ایز طارق شفیع سائن کی ہوئی ہے تھرو ہز آتھرائزڈ ریپرزینٹیو. اچھا جب وہ 12 ملین بھی آ گئے تو بھائی 30 ملین درہم کتنے دیتے,
جو باقی رہتے سن اسی کر کے. سو ان بچوں سے دیکھیں قوم لوط بھی اپنے حضرت لوط کی اولاد بھی اس کی بات نہیں مانتی, حضرت نوح کی بھی اولاد اس کی بات نہیں مانتی, بڑے بڑے بندے ڈوبے اپنی اولاد وہ تو اپنے بچے کو باہر چھوڑ کے گئے تھے نا کشتی کے اوپر, وہ تو پانی میں چل کے ڈوب گیا. لیکن سر آپ نے کہا فیکٹ سلمان راجہ صاحب کے پاس نہیں تھا, یہ بھی کسی نے ٹھیک کہا. مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں اگر ہماری تقریریں اور انٹرویو نہ ہوتے تو آپ کے پلے کھ نہیں تھا. یہ بھی انٹرویو اور تقریریں تھی جس کی وجہ سے ابھی تک یہ غلط ثابت ہوتے رہے, ورنہ تو پلے کچھ نہیں تھا کسی کے. I swear to God, Do you have I want to agree with this statement. But for Mia Saab responding, دیکھیے نا, جب موسیق فنسیکا نے کہا کہ یہ بینیفیشل اونر مریم شریف ہے, یہ نوٹس دے دیتے, میں بالکل نہیں. میاں صاحب کمز ان ٹو دی ڈیفینس کہ یہ جھوٹ ہے. دنیا میں کسی اور نے ان ڈاکومنٹس کے بارے میں نہیں کہا جھوٹ ہے. Now the whole thing unfolds. بیٹی, میری بیٹیوں, میری 3 بیٹیاں ہیں, وہ 2012 کہتی میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں, میرا تو اب نہ یہاں ملک ہے, نہ یہاں گھر ہے, نہ کوئی باہر گھر ہے. اس کا میاں 2000 میں چلا جاتا ہے اپنے سسر کے ساتھ, وہ 11, 12, 13 میں انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دیتا ہے. رائٹ ناؤ یو پارک یور پراپرٹی. دا مومنٹ یو ہیو لیئرز اینڈ لیئرز آف ہائڈنگ, یو وانٹ ٹو پارک دا پراپرٹی سم ویئر. ٹھیک ہے, میرے 2 گھر ہیں, دونوں میری دلہن کے نام ہے. I have not parked it. میری 3 گاڑیاں, ایک مرسیڈیز بینز ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے. I have not parked it. I know it. Now when you want to park the property, آپ چھپانا چاہتے ہیں کس کی ہے, تو پتر نو دینی ہے کہ دھی دے نہ رکھنی ہے. بھائی وہ پتر کہنا میری 2 بیویاں ہیں, 5 بھائی. اچھا وہ جڑا حسن ہے, وہ ٹم سیباسٹین کے انٹرویو میں نومبر 99 میں کہتا ہے میں تو اسٹوڈنٹ ہوں یہاں. ٹھیک ہے, کرایہ پاکستان کرایہ پاکستان سے ہر 3 مہینے بعد آتا ہے, اس کا خیال ہے, اور 2000 میں فلیگ شپ بنا لیتا ہے. ویٹ از سو ہمارا کیس یہ ہے دیٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان از اکاؤنٹیبل فار دی ویلتھ آف ہز چلڈرن. یعنی اپنے بیٹوں کے جائیدادوں کا جواب دے بھی وزیر اعظم ہو نہیں سکتا, اور نہیں ہو سکتا. جس شخص کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر غریب آدمی ریڑھی لگاتا ہے اس کے بچے بلینئر نہیں بن سکتے. بہو آپ خود کہتے ہیں 72 میں ایسی پھاوے ہو گئے کیونکہ ذوالفقار نے پٹوں نے ساری جائیداد کھو لیتی, اور پھر 79 میں ہمیں روئنز میں واپس ملی. رائٹ ان 80 یو آر بروک, ایبسولوٹلی بروک. When did if I was there, بھئی آپ کے والد کا کوئی پاسپورٹ تو نہیں چوری کر کے نا, آپ ہمیں بتائیں وہ قطر کب گئے تھے, کون سے خاندانی تعلقات تھے بڑے میاں صاحب کے بٹوین 72 and 79 کہ 80 میں تو آپ ابھی پالیٹکس میں نہیں آئے تھے. اور ہمیں پتا ہے, ہم نے اپنی پٹیشن میں لگا ہوا ہے کہ 80 سے لے کے 96 تک آپ نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہوا, ہمیں پتا ہے بھائی. 96 میں تو 924 روپے دیتا ہے ایک سال. اچھا بریک اگر اجازت ہے, لیکن یہ سارے مفروضے, اسیسمنٹس, انالیسز, بات مطلب اس کو دیکھ کر کہا کہ یار یہاں پہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور شاید قطری خط نے وہ سارے لوپ ہولز کور کیے ہیں. نہیں, کوشش کی ہے, وہ چھتری بنائی ہے, اور ان کا خیال تھا چونکہ وہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں, عربی بولتے ہیں, ہمیں کہنا یلا ہم جھک جائیں. یار اے نہیں ہونا بہو, اے نہیں ہونا. ایک بریک کے بعد ناظرین, ثبوت پھر بھی نہیں, ججز کو مشکل میں نہیں ڈال دیا سارے کے بعد آپ نے. اچھا میں بتاتا ہوں, آرٹیکل 184(3) ہمیشہ مشکل آرٹیکل, ٹھیک, اس پہ آؤں گا, اس پہ بھی آؤں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. سر, کلنچنگ ایویڈنس, لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دیٹ. آپ نے کہا فیکٹس ہیں, ایویڈنسز ہیں, ایون لاسٹ ڈے بھی یہ کہتے رہے بغیر ایویڈنس کے کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے. ججز یہ بار بار کہتے رہے, یو نو دیٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے ثبوت, وہ جو کہتے ہیں نا جس کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ ثبوت ہے, وہ ثبوت نہیں ہے ان کے سامنے. دیکھیے 3 دفعہ سعید کھوسہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فرام دی اویلیبل مٹیریل وی کین ڈرا این انفرنس. اور جب جسٹس اعجاز افضل صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہیں اور ہمیں ہر چیز ڈاکومنٹ ثبوت ہونا چاہیے, تو گلزار صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم کوئی ٹرائل نہیں کر رہے, وی آر سٹنگ ان کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. اور کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں تو اخباری تراشے بھی لیے جاتے ہیں. نہیں سر, اس پہ تو پکوڑے بیچے جاتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے کہا. دیکھیے عظمت با کمال
He's grown up to be such a wonderful and such a brilliant judge. There is enough material. मेरी नजर में देखिए ना आर्टिकल, लेट्स लुक एट आर्टिकल 184(3). आर्टिकल 184(3) की हदें तय्युन नहीं हुई हैं अभी तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेगम केस फाइल करती हैं नुसरत भुट्टो वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। चूंकि आसमा जिलानी वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कह गई है कि मार्शल लॉ का कोई तसव्वुर ही नहीं है इस मुल्क में, ठीक है। व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट डू? कह रहे नहीं, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन किसके तहत कहती है? 184(3) के तहत। राइट। कम्स अनदर चेंज ओवर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट सैक हो जाती है। वो चैलेंज करती है किसके तहत? 184(3). सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी, मटीरियल अगेंस्ट यू इज इनफ टू जस्टिफाई द प्रेसिडेंट्स एक्शन। Comes Mia Saab and has a fight with the president. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस में उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर फैसला नहीं दे रहे, ये फैसला नहीं है, और उसके ऊपर उन्होंने अलग फैसला भी लिखा था कि इसको फैसला मत समझे, हमारे सामने जो मटेरियल है उसको कंसिडर कर। ठीक है। सो उन्होंने कंसिडर करना, फैसला नहीं दे रहे। नहीं, ठीक है। Then comes Mia Saab sacking in 1993. वो प्रेसिडेंट साहब इमरान खान साहब ऑन द सेम मटेरियल द सुप्रीम कोर्ट से 184(3) नहीं, ये फैसला गलत है एंड रिस्टोर्स हिम। ये अलग बात है कि वो जजमेंट 39 दिन लास्ट की। देन कम्स बीबी अगेन एंड इज थ्रोन आउट। शी गोज टू द सुप्रीम कोर्ट 184(3) कहते हैं हमने नहीं रिस्टोर करना। देन कम्स मियां साहब, ठीक है जी, एंड कम्स ए मिलिट्री कू, सेमी मिलिट्री कू बाय परवेज मुशर्रफ। और टोटल मिलिट्री कू। अच्छा नहीं, कहते चीफ एग्जीक्यूटिव। याद है शरीफुद्दीन पिज़ादा जिंदाबाद। अच्छा, उन्हें कहा वी अप्रूव इट और आपको राइट देते हैं 3 साल तक आइन में तरमीम करने का भी इख्तियार दे। ठीक हो गया ना। 184(3) फिर आती है परवेज मुशर्रफ साहब की 3 नवंबर 2005 वाली इमरजेंसी प्लस, राइट। उसके पहले जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आती है अगेंस्ट द देन चीफ जस्टिस, हाउ डज एतजाज चैलेंज इट? 184(3) कहना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं कर सकती। सर उनके सब वकला ने, तमाम वकला ने इस 184(3) की स्कोप को चैलेंज किया कि जिस 184(3) के तहत आप ये केस सुन रहे हैं वो आपको बहुत लिमिट करता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सजाद अली शाह साहब डिसेंटिंग जज थे, ये तो आप बात बार बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एट प्ले है यहाँ पर? सुन ले पहले जी, सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया, मैं चीफ जस्टिस था, उसमें बदकिस्मती थे हमारे जजेस जो हैं, दे वर ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ। वो मेरी जजमेंट है। आप बताएं कि वी वर 11 जजेस। 11 में आपका डिसेंटिंग नोट था ना? मेरा डिसेंटिंग था। अब आप बताएं कि क्यों मुझे वो कहते थे कि वो नांगों के बल में हाथ डाल रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब का जब आया, हाँ, तो यही फैसला आया कि ये अच्छी है, जमहूरियत के लिए अच्छा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं 90 दिन के अंदर। हाँ, तो फिर अब मियां साहब का केस आता है सामने। हाँ, फिर मियां साहब का केस आया। मियां साहब के केस में तो उन्होंने कहा कि गलत है, इसको पावर ही नहीं है प्रेसिडेंट को, 58(2)B का पावर ही नहीं है। या अल्लाह, ये ऐसा, ये तो जुल्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप 11 जजेस या 15 हैं या 16, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जजेस। कैसे हुआ कि पंजाबी प्राइम मिनिस्टर का केस को आप मुख्तलिफ तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और सिंधी को डिफरेंट तरीके से? मैं वजह समझना चाहता हूँ। मैं वजह बता रहा हूँ, पंजाबी हैं। देखें, मैं वजह बता रहा हूँ। उन दोनों में मेजॉरिटी जो थी वो पंजाब के जजेस की थी, और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये दोनों सिंधी थे, जुनेजो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब। मुझे देखिए, लुक एट दिस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अच्छे थे, वो बड़ा डायनामिक आदमी था। व्हाट इज द जजमेंट? 4-3, ऑल 4 आर पंजाबीज और डिसेंटिंग जजमेंट आर नॉन पंजाबीज। सजाद अली शाह साहब ने अपनी किताब जो है जुडिशरी इन द लुकिंग ग्लास, उसमें जिक्र करते हैं कि एक जहाज गया क्वेटा, उसमें रफीक तारड़ साहब गए और शहबाज शरीफ साहब गए और चमक की बात करते हैं। So a Sindhi person
would be justified in the history of this country to say کہ جب پنجابیوں کی باری آتی ہے تو جو اچھا یہ بھی یاد رکھیں ایک اور کیس میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ریسٹور نہیں کیا گیا تھا تو لاہور کے میں ان کا نام بھول رہا ہوں جج صاحب ان کے بیٹے بھی اب جج بن گئے ان کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا ایک باعث کے ایک امپیکٹ ہے بیکاز وی آر دا میجورٹی ان دس کنٹری the number of people who sit in the Supreme Court invariably in majority are Punjabis. So یہ باعث کی بات کہنی کہ ہم ایک ایتھنک باعث سے نہیں چلتے ہیں ایک جج کو نکلنا پڑتا ہے اس سے he has to rise above it. مجھے وہم دیکھیے وہم پہ منیر نیازی کا یہ کمال شعر ہے وہم مجھ کو عجب ہے اے اے جمال کم نما کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو میں سمجھتا ہوں میری جوڈیشری اب دید کے قابل ہے سر لیکن وہی جوڈیشری کہتی ہے اچھا فیصلہ کیا ہے ہاں اور اچھا فیصلہ وہ ہے جو آپ کے لیے قابل قبول ہو یا اچھا فیصلہ وہ جو آئینی اور قانونی طور پر بہتر میں سمجھتا ہوں if I could phrase it properly sir پریشر بڑا ڈالا جا رہا ہے آپ کی طرف سے یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب پکڑے گئے فیصلہ وہی ٹھیک ہوگا اگر میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف فیصلہ آئے گا دیکھیے میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے میں بول رہا ہوں تو سمجھ ہی رہا ہوں یہ میں نے کیوں کہا میں سمجھ رہا ہوں عمران خان صاحب کہہ چکے کہ جو فیصلہ یہ سپریم کورٹ کرے گی اس پہ سر خم ہوگا دوسری پارٹی پی ایم ایل این والے کہہ چکے ہیں جناب آپ نے یہ فیصلہ کیا یہ تو نہیں کہا کہ خون کی ندیاں یا لوہے کے چنے ہیں پرائم منسٹر لوہے کے چنے جو یہ نہیں کہا دس از ناٹ اور ہمارے بارے فیصلہ وہ کہ جن کے اپنے دامن داغ داغ ٹھیک ہو گیا یہ تو لیٹ دیٹ ہم کاسٹ the first stone who has never sinned میں یقین ہے کہ پی ٹی آئی led by عمران خان صاحب will accept whatever decision the Supreme Court gives زیرو ڈاؤٹ ہے کوئی اس پہ تنقید کرنا جسے سپریم کورٹ خود کہتی ہے فیئر کامنٹ دیکھیے آج تک مولوی تمیز الدین کے کیس سے بھگت رہی ہے خالد انور صاحب جب بحث کر رہے تھے نواز شریف صاحب انہیں کہا مولوی تمیز الدین گھوسٹ اسٹیٹ ورسز 200 یا دوسل خان انہوں نے مارشل ایوب خان کا اپہولڈ کر دیا آسما جیلانی کے کیس میں انہوں نے یحییٰ خان کو کہا وہ یوزرپر ہے بٹ آفٹر ہی ہیڈ گون And everybody forgets that Zulfikar Ali Bhutto was the first civilian chief marshal administrator from probably the 21st of December 1971 till the 21st of April 1972 اور یہ فیصلہ 22 اپریل کو آتا ہے then you suddenly take a U-turn and say ضیاء الحق کا کہ ٹیک اوور ٹھیک ہے اچھا بات یہ سپریم کورٹ نے بڑے اچھے بھی فیصلے کیے ہیں اور کئی ایسے فیصلے ان افتخار چودھری سب ٹینیور یہ جسے جوڈیشل ریسٹرینٹ کہتے ہیں وہ اور جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں وہ جوڈیشل ڈیسپوٹزم میں چلے گئے He just stretched 184.3 beyond its limit. چینی کی ندی بھی کری سموسے تک لا گیا نا سر شراب کی بوتلیں اور سموسوں پر چلا گیا اور 40 روپے کی چینی ایسی بیچیں گے اور پٹرول کے اور بھائی کیا کر رہے ہیں دیکھو مجھے کمپلیٹ یقین ہے کہ یہ دو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب مجھے پتہ ہے وہ لا سیکرٹری رہے ہیں ان کے بعد آصف کو اللہ ان دونوں کو زندگی دے اور باقیوں کو بھی زندگی دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 184.3 کی جو پھیلاؤ افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا اس کو یہ کٹیل کریں گے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کٹیل کریں گے تو فیصلہ آتے تو آتے نہیں آتا نا سر اگر اگر کٹیل کرنا پہ گیا تو اب آپ لگانے لگے سنے میں اس پہ کہنے دینا جو مرضی فیصلہ کر رہا ہے کہ کنے کنے جانا ہے بلو دیکھا ٹکٹ کٹاؤ بیٹا مجھے اعتماد میں پہلے بھی کہ میرا یہی سپریم کورٹ ہے یار میں اسی کے سامنے جھکتا ہوں I cannot import Supreme Court judge. only authority in Pakistan جو رہ گئی ہے میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر میرا سپریم کورٹ یہ طے کر لے کہ امیر آدمی بھی دھرا جا سکتا ہے صاحب اقتدار بھی دھرا جا سکتا ہے دیکھیے ماشاءاللہ such a well read person لی کوان یی نے جب 63 میں علیحدگی کی ملیشیا سے اس نے کہتا ہے آٹوبایوگرافی میں نے ایک تحت کی دی روٹ کاز از کرپشن میرے 3 منسٹر تھے میں نے کہا آپ کرپٹ ہو ایک چھلانگ مار لی ایک نے گولی مار لی
एक को 14 साल कैद कर दे. सिंगापुर इज फ्री ऑफ करप्शन. वो शख्स है यार, क्या कमाल. आई विश माई लीडर्स वुड बी लाइक दैट. एक स्टेज पे आके अपनी पार्लियामेंट कहता है मैंने आपको खड़ा किया, आपकी पर कैपिटा इनकम $33,000 पहुंच गई, आई नीड ए बोनस. पास ए लॉ दैट 500,000 Singaporean pounds or dollars, whatever they're called, was passed by the parliament as bonus. कहते हैं इसमें टैक्स काटो. ये होती है क्या भाई. देखिए महातिर मोहम्मद को आप समझते हैं वो बड़ा कोई लिबरल डेमोक्रेट, बिल्कुल नहीं था. करप्ट भी था समाज. Look what I he is. What he, had a look chance at of General meeting him, interview him and meeting his son also. यार, लेकिन उसने फिर कुछ किया यार आगे. जब आप मुल्क पूरे को उठा लेते हैं, यू टेक इट फॉरवर्ड. देखिए द ग्रेटेस्ट मॉडर्न मिरेकल, इकोनॉमिक मिरेकल इज चाइना. 40 करोड़ से लेके 60 करोड़ तक लोगों को वो ले गए गुर्बत से उठा के मिडिल क्लास में. अभी 60 करोड़ भी लोग पीछे गुर्बत में हैं. दैट्स व्हाई द सिंगापुरियन लेट प्राइम मिनिस्टर से चाइना इज स्टिल अ पुअर कंट्री. भाई हमें बताओ ना, खुदा की कसम ये मुल्क कैसा है. इट विल लुक द अदर वे. इट विल लुक द अदर वे. आई ऑलवेज से अगर आप इदारे बनाने और रिफॉर्म्स की तरफ आ जाए, मैं चलता हूँ वोट डालता हूँ. ये सबसे पहले वोट डालूंगा. हमें क्या करना है, इमरान खान ने या किसी और ने तीसरे या चौथे जो भी करेगी मुल्क. वी डोंट केयर. प्लीज स्ट्रेटन आउट माय कंट्री. मेरा गरीब आदमी जब अस्पताल में जाए उसको मिलनी चाहिए. मेरा गरीब आदमी का बच्चा उस तरह अंग्रेजी बोले जैसे मेरा बेटा बोलता है. जब वो नौकरी लेने जाए तो उसको पता हो कि मुझे एमएलए की जरूरत नहीं है. और उसको ये भी पता हो सर, अखबार में इश्तिहार में ये नहीं कहा जाएगा ओनली लम्स एंड आईबी. नहीं. फिर अनलेस यू इन्वेस्ट इन द पीपल ऑफ द. सिर्फ बेटा रोना होता है. बस चला लेनी थी बड़ी आसान नजर आ रही है. When you invest in people, it takes 10 to 15 years to give reward. इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? कहना उन्हें हो जाए. सर मेरा ख्याल ये, बस भी चला लिया आपने, ट्रेन भी चलाने लगे, अगर ये भी साथ कर देते वाह वाह. It's a question of priorities. नियत. It's a question of नियत and priorities. आप ये करें. मेरा मेजॉरिटी मेरी फार्मर की है यार, वो हर साल फ्लड ही मारा जाता है, उधर ध्यान नहीं करना. हर गरीब आदमी का ध्यान तुसी करना. I was watching this clip, एक वो सीरीज है उमर, I don't know if you've seen it, NBC के ऊपर. You know, उसने कहा कि हज़रत उमर खुद उठा के लाए उस औरत को जिसके बच्चे भूखे मर के, कल तुम मेरा जवाब दोगे आगे जाके, अगर तुसी सारे आगे जाके जवाब भी अपना आप ही देना ना. अल्लामा इकबाल साहब ने कहा हुकूमत फकीर दिलों पे करनी है तो फकीर बनना है. और यार हमें ना दिखाओ कि आप साथ साथ मर्सिडीज में बेंज फिरते हो. कर्जा देखो आपने क्या ले लिया. हमें ये ना बताओ कि हमने बॉन्ड्स इतने ले लिए. ओ खुदा से डोंट चीट अस. हम 22 करोड़ लोग हैं, अपने दिल में दर्द. वो कह रहा है वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों फिरते हैं बनों में मारे. मैं उसका बंदा बनूंगा जो उसके बंदों से प्यार करेगा. और कार्नल इस खलकत की गुर्बत ना ले प्यार. यार ऐसी मियाँ तेरे पीछे खलोते हैं, फिर सारे खिलौने के पीछे ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा ना सर. ये ना कहें हमको, झूठ ना हमें बोले. यानी सर मेरा हुक्मरान झूठ से गुजारा करता है, चाहे वो जनाब जरदारी साहब हो. अच्छा लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट परवेज मुशर्रफ साहब. ये बिल्कुल ठीक है कि उनके दौर में, देखो लोग भूल जाते हैं, ज़ियाउल हक के दौर में भी 4% थी. इन परवेज मुशर्रफ साहब टेन्योर इट वेंट अप टू 7.8% एट ए पॉइंट इन टाइम. बट द होल वर्ल्ड वाज मूविंग फॉरवर्ड एट दैट पॉइंट. सारी दुनिया आगे चल रही थी. लेकिन इदारे फिर नहीं बने. इदारे नहीं बनते. देखिए वो डिक्टेटर बना नहीं सकता. मेरी एंटीथेसिस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिक्टेटरशिप. मुसीबत ये होती है जो मेरा जमहूरियत पसंद लीडर भी होता है ना, वो भी नहीं बनाता. और कहना जी ताकत अकबर बादशाह दी होनी चाहिए, बामुलाजा हो जाए. कभी आपने डेविड कैमरॉन के जब उसका इशू आया कि आपका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में किसी वजीर ने कोई बात की? Did one minister rise up in his defense? No, he had to stand up in the House of Commons and say ये मेरी इनकम टैक्स. यार क्या हो गया आपको? आप वजीर इसके मुलाजिम हैं. Are you ministers of the state of Pakistan or are you ministers of the Sharif brothers? कब आपको ये ख्याल आएगा? क्या can I share something with you? Sir. परवेज मुशर्रफ साहब बुरा ना मना जाए. When Javed Jabbar resigned, I was called to take over the information. I said, सर मैं नौकरी के काबिल नहीं, है ना. अगर आपने, मैं क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते मुझे, you don't know me.
No, you come very highly recommended. میں کہا بھائی ہوں اور کیڑا پاگل ہے جانا. انہوں نے کہا جنرل امتیاز شین. میں کہا میرا جماعتی کٹھے نہیں فلانا. میں کہا نہیں جھٹ کے لے باؤ. وہ دن اور یہ دن میرے پرویز مشرف کے ساتھ ایک تعلق محبت کا, عقیدت کا, ان کی طرف سے. I don't leave my friend. As an individual, I like him. As a leader, I don't. Unfortunately. کیونکہ مجھے پھر لگتا ہے کہ جو بھی میرا لیڈر ہونا ہے اس کا کام اس ملک کے ادارے بنا کے اس کا فنکشنل بنانے کا ہے, اس کو اور ادارے ختم کرنے کا نہیں. اور آخری بات بریک سے پہلے سر, کیمرون ابھی چلنا ہے, ابھی ساڑھے کل ٹائم ہے, کچھ 4-5 منٹ اور کرنا, اشتہار پیسے بھی پورے کرنے 70 کمانے ہیں. بسم اللہ. ڈیوڈ کیمرون اگر جواب نہ دیتا, I can give it to you in writing, اس کے اپنے وزیر کھڑے ہو کے کہتے پہلے جواب دے اس کے بعد آگے چلیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے ڈیموکریسی, اس کو اصل جمہوریت کہتے ہیں. بس صرف یہ نہ کاٹا وہاں 12-15 میں. بیرنز کے درمیان It was a fight between the barons and the king. The ultimate people were not affected. وہ بینیفیشری بھی نہیں تھے اس کے. Ultimate تو بڑی لیٹ آئی ہے, بڑی لیٹ آئی ہے. میگنا کارٹا was also missed. چھوڑو. ٹھیک ہے. وہ ٹمانے ہوگا. اگر بکتا تو بیچتے ہیں سر, اگر بکتا تو بیچتے ہیں سر. چلو جانتے ہو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد سر کیا میاں صاحب کو کلین شٹ مل سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر کلین شٹ میاں صاحب پاسبل؟ اچھا اس کا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. وہ میں جگہ جواب علامہ اقبال سے دینا چاہتا ہوں. یہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, the passion to know the truth. خدا مجھے نفس سے جبرائیل بھیجے تو کہوں, اس لیے میں نے کہا گا کہ کر سکا. لیکن آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھا رہے ایک اور شعر اگر آپ اجازت دیں. میں چاہتا ہوں میری عوام علامہ اقبال کا یہ فلسفہ بھی سن لیں اور دل میں بٹھا لیں. بیکاز آئی تھنک سم ٹائمز یہ مولوی ہمیں ایسی جگہ لے جاتا ہے, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آر فیتھ. ہمیں اپنے دین کا نام. جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا. کون کہتا ہے کہ اٹریکشن آف دی کعبہ از ناٹ دی سورس آف ایوری تھنگ؟ عربیہ کا فروغ کے انجمن کی طرح نہیں. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد 30 لاکھ بندہ کر رہا ہے, بٹ ہر بندہ دوسرا مصرع بھول جاتا ہے. اس کا مقام اور ہے, اس کا نظام اور ہے. Why do you confuse the two? آپ جائیں, آپ بالکل حج بھی کریں, یہ بھی کریں, but don't confuse it with your worldly matters. صحیح کہہ رہے ہیں. 30 سیکنڈ میں جی بیٹے. کمیشن سوٹ کرتا تھا یا نہیں؟ I don't know بیٹا. اب ہم کیس بحث کر چکے ہیں اور میرے ذہن میں ہے کہ سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے, لیکن میں چونکہ جج نہیں ہوں, میں کون ہوں وہ کہنے والا. کون ہوں میں کہنے والا؟ جو فیصلہ کریں گے اس پہ سر خم ہے. سپریم کورٹ نے کئی فیصلے کیے ہیں, وہ زندہ ہیں, ان کو فیس کرنا ہے. جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سپریم کورٹ نے فیس کرنا ہے, میں نے نہیں. ججوں کا ٹرائل نہیں. سپریم کورٹ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا. تسی بھی انہوں نے ڈرا رہے ہو چاہے نہ بالکل نہیں. میں کئی تو اس میں ہیں جن کی عقیدت کرتا, کوئی نہیں ڈرا رہا. بالکل جو فیصلہ کرے. میں تو افسر عدالت کا ہلکا سا افسر ہوں 1995 سے, میرا سر خام ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سر آپ کا. پر جنہیں جانا ہے بلو دے کار. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.